اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ ہم دجال کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، سب نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی اور اپنی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے پناہ کا حکم دیا اور دجال کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا اگر تو یہ دجال کا فتنہ میری زندگی میں آ گیا تو انشاءاللہ میں خود ہی کافی ہوں اس کے لیے، اگر میرے بعد آیا تو آپ نے اس سے بچنے کیسے ہے اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ اب دجال کا فتنہ کس جگہ پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایران کے شہر خراسان سے ظاہر ہوگا۔ اب یہ ایران کا شہر خراسان آج بھی دنیا کے اندر ہے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دجال خراسان کے شہر، ایران کے شہر خراسان سے ظاہر ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق سے پتہ چلتا ہے دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کی شکلیں ایسی ہوں گی جیسے چمڑے والی ڈھالیں نہیں ہوتی جن کے اندر ایسی ڈھال ہو جس کے اندر چمڑا بھرا ہو، ایسے چہروں والے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب دجال اس وقت کہاں پہ ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں وہ کہاں پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دجال بحرہ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری، ایک عیسائی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے فضل سے، انہوں نے روک لیا۔ اب حضرت تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت تمیم داری کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر جاتے ہیں تو ان کی کشتی کہیں بھٹک جاتی ہے سمندری طوفان کی وجہ سے اور کئی دن تک بھٹکی رہتی ہے۔ تو ایک دن جا کے اچانک ایک جزیرے کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ جب وہ اس جزیرے پر اترتے ہیں تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے جس کے جسم پہ اتنے بال ہوتے ہیں، جس کا نام جساسہ ہوتا ہے، اور اس کے جسم پہ اتنے بال ہوتے ہیں کہ نہ اس کی پشت کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے منہ کا پتہ چلتا ہے، اتنے بالوں کی شدت کی وجہ سے۔ اب وہ کیا کرتی؟ وہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو عورت جواب دیتی میں دجال کی جاسوس ہوں۔ تو حضرت بنی تمیم کو کہتی تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ اب حضرت بنی تمیم اس کے پیچھے اس محل میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ ایک آدمی لٹکا ہوا ہے جس کو توق پڑے ہوئے ہیں، توقوں اور سلاسل سے جکڑا ہوا ہے وہ بندہ، اور زمین و آسمان کے درمیان میں اچھل کود کر رہا ہے۔ اچھا، اب حضرت بنی تمیم نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے آگے سے کچھ سوال کیے حضرت بنی تمیم سے۔ حضرت بنی تمیم سے پوچھتا کیا تو امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ کیا امیوں کا جو نبی تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، وہ آ گیا دنیا میں؟ اب دجال کے جواب میں حضرت بنی تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل آ گیا ہے۔ پھر دجال کیا کہتا ہے؟ دجال پوچھتا ہے ان سے کہ لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں؟ آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ بنی تمیم جواب کیا دیتے ہیں کہ لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور جوک در جوک اس کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب دجال کہتا ہے جو لوگ تو اس کی اطاعت کر رہے ہیں وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس روایت کو ابھی داؤد سے یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیز تو کلیئر ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی کہ دجال کا فتنہ آ چکا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ گیا تھا، وہ یعنی کہ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ کی مرضی سے جب وہ وقت آئے گا اس وقت اللہ اس کو ظاہر کر دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دجال جب دنیا کے اندر آئے گا اس وقت لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کے اندر اس کی آگاہی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ علماء اکرام بھی مساجد کے اندر اپنے خطبوں میں اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ دیکھ لیں، اس کی آگاہی ہمیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں درس دیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، وہ کیسا ہوگا، وہ کن حالات میں آئے گا، اس چیز کی آگاہی ہمیں بھی ہونی چاہیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہونی چاہیے، اور اس سے بچا کیسے جائے گا اس چیز کی بھی آگاہی اللہ کے فضل سے ہمیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک مشرق کی طرف اشارہ کیا ہاتھ مبارک سے، اور مشرق کا ہی ذکر کیا کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ یہ اس روایت کو مسلم نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دجال ہے کون؟ دجال بیسیکلی ایک یہودی ہوگا، یہودیوں کی نسل سے ہوگا، اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ قد اس کا ٹھگنا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، شکل اس کی، رنگ اس کا گندمی ہوگا، سرخ گندمی ٹائپ ہوگا، اور سر کے جو اس کے بال ہوں گے وہ جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں، نیگروز کے بال ہوتے ہیں، کرلی گھنگریالے اس طرح کے اس کے بال ہوں گے، اور ناک چونچ کی طرح ہوگی اس کی، اور بائیں آنکھ سے یہ کانا ہوگا، اور دونوں پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوں گے، دائیں آنکھ اس کی جو ہوگی وہ انگور کی طرح ابری ہوگی، اور اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے فر لکھا ہوگا، کافر یعنی کہ لکھا ہوگا اس کے ماتھے پر، جسے ہر مسلمان بڑی آسانی سے پڑھ سکے گا۔ اچھا، اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل اس کا جاگتا ہوگا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر آئے گا کہ جی میں آپ اصلاح کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی۔ جب کچھ لوگ اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے، تو پھر یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ ہی پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نوازا ہوگا، کچھ ایسی اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوں گے، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیات دی ہوں گی کہ یہ جہاں جہاں جائے گا وہاں پہ خوشحالی آتی جائے گی، اور جو لوگ اس کو اپنا رب تسلیم کرتے جائیں گے، جو لوگ اس کو اپنا خدا مانتے جائیں گے، ان کے ہاں محتاجی ختم ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہو جائیں گی، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، جانور ان کے دودھ دیں گے، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے، جو لوگ اس کی خدائی کا انکار کریں گے، وہاں پہ قحط سالی ہوگی۔ بیسیکلی یہ میرے اللہ کی ایک آزمائش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سواری دی ہوگی، وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے جو 2 کان ہوں گے ان کا درمیانی فاصلہ 40 گز کا ہوگا، اور اس کا ایک قدم، اس سواری کا ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ کیونکہ جب یہ دجال دنیا کے اندر آئے گا تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے فاصلے طے کرے گا، یہ کتنا وقت گزارے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ نے پوچھا یہ کتنی تیزی سے دنیا کے اندر چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دنیا کے اندر آئے گا، پہلا دن جو یہ دنیا کے اندر گزارے گا، یہ بلکہ 40 دن دنیا کے اندر رہے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بارش کو برستا دیکھتے ہو، اور جب بارش کے پیچھے ہوا اس کو آگے کی طرف بارش کو دھکیلتی ہے، جتنی تیزی سے وہ دھکیلتی ہے، دجال بھی اتنی تیزی سے دنیا کے اندر چکر لگائے گا، دنیا کے اندر یہ جائے گا، اور اتنی تیزی سے پوری دنیا کے اندر پھرے گا۔ اب سواری بھی اللہ نے اس کو ایسی دی ہوگی جس کا ایک قدم ہی تا حد نگاہ کو مسافت کو طے کر لے گا، ایسی اللہ نے اس کو سواری دی ہوگی۔ دجال پرلے درجے کا جھوٹا ہوگا، شعبدہ باز ہوگا، پکا جھوٹا ہوگا، اور بقایا کچھ معجزات میرے اللہ پاک نے اس کو دیے ہوں گے، کچھ خصوصیات میرے اللہ پاک نے اس کو دی ہوں گی، جن کے بل بوتے پہ یہ لوگوں کو
گرویدہ کرے گا اپنا، لوگوں کے اوپر اپنا اعتقاد بحال کرے گا، لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کو مانیں گے۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہوگی کہ یہ جہاں جائے گا وہاں پہ بارش بھی برسے گی اس کے کہنے پہ، اور وہاں پہ جو لوگ اس کی بات کو مانی جائیں گے، جو قبیلے، جو گاؤں، جو دیہات، جو شہر اس کی بات کو مانیں گے، وہاں پہ قحط سالی ختم ہوگی، اناج کی بھرمار ہوگی۔ اور جو لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، ظاہری بات ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے ہی وہاں پہ قحط سالی بھی آئے گی۔ اب یہ پھر لوگوں کو کیا کہے گا؟ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہیں تمہارے والدین کے ساتھ ملا دوں، کیا میں تمہارے والدین کو زندہ کر کے دکھا دوں؟ اب دیکھیں میرے بھائیوں، یہاں پہ بھی میرے اللہ تعالیٰ نے جنات کو، شیاطین کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ان شیاطین کی مدد لے گا اور ان کو کہے گا کہ فلاں 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 بندے کے والدین کی شکل میں آ جاؤ، وہ آئیں گے، ان لوگوں سے بات چیت کریں گے، لوگوں کا اعتماد اور اس کے اوپر بحال ہو جائے گا، اور اعتماد میں، اعتقاد میں ان کے اور پختگی آ جائے گی۔ اب پھر آگے چلے گا، آگے جا کے مکے کی طرف سارا پوری دنیا کو یہ فتح کرے گا۔ پھر اس کا ارادہ بنے گا مکے کو فتح کرنے کا۔ جب یہ مکہ کی طرف جائے گا تو مکہ معظمہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہرے داری کے لیے ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت کھڑی کی ہوگی۔ تو یہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا لیکن گھس نہیں پائے گا، وہیں سے واپس آ جائے گا۔ پھر سوچے گا کیوں نہ میں مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کو فتح کروں۔ تو جب مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا، اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو اس کو یہاں پہ بھی منہ کی کھانی پڑے گی، مدینہ میں آ کے بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے مدینہ منورہ کے اندر ان دنوں میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی گھبراہٹ سے بڑے ہی بے دین لوگ، جو منافق بے دین لوگ مدینہ کے اندر بستے ہوں گے، وہ نکل کر بھاگ آئیں گے اس زلزلے کی شدت کی وجہ سے، اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے وہ جناب اسی دجال کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، دجال کے گروہ کا حصہ بن جائیں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اچھا، اب ایک ایسا مسلمان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بڑے ہی مضبوط ایمان والا ہوگا، بڑے ہی علم والا ہوگا، اس دور کے اندر دجال کے سامنے آ کے چیلنج کر دے گا، دجال کے جو لوگ ہوں گے ان کے سامنے چیلنج کرے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں پہ نہ آؤ، اس کو رب نہ کو، اس کو خدا نہ مانو، اس کی باتوں کو نہ مانو، یہ جھوٹا ہے، یہ کافر ہے، یہ دجال ہے۔ اس کے بارے میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے بتا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ فتنہ ہے، دجال ہے۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ تو کچھ لوگ ان کو روک دیں گے کہ نہیں بھی، اس کو اپنے خدا کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب دجال کے سامنے لے کے جایا جائے گا اس کو، تو دجال کے سامنے جاتے ساتھ ہی وہ کہے گا تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تیرے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور جھوٹی نبوت کا، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو دجال کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آئے گا اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں کو پہلے کہے گا کہ میں اگر اس بندے کو قتل کر دوں تو تم مجھے خدا مانتے ہو، رب مانتے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو پہلے ہی تجھے خدا مانتے ہیں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا تیرے اوپر۔ وہ کیا کرے گا؟ 2 حصوں میں اس کو کاٹ دے گا اس بندے کو، اور پھر کہے گا کہ جڑ جا۔ اب اللہ کے فضل سے وہ بندہ، اللہ کی توفیق سے اس کو موت آتی ہے اور اللہ کے فضل سے ہی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اس کو طاقت دی ہوگی، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ یہ کر سکے گا، دوبارہ نہیں یہ کام کر سکے گا۔ اب جناب یہ جب یہ کرے گا، اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو مارنا چاہے گا تو یہ کام دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس کو اٹھا کے اپنی ایک سائیڈ پہ اس نے دائیں طرف اپنی ایک جنت بنائی ہوگی جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بائیں طرف اس نے اپنی آگ دوزخ بنائی ہوگی۔ اب کیا کرے گا؟ اٹھا کے اس بندے کو اپنی دوزخ میں پھینک دے گا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دوزخ ہے اس کی، وہ بیسیکلی جنت ہے، جو اس کی جنت ہے وہ بیسیکلی، وہ حقیقت میں دوزخ ہے۔ تو جو لوگ جنت میں اس کی جائیں گے وہ بیسیکلی دوزخ میں جائیں گے، اور جو اس کی دجال کی دوزخ میں جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔
اب جناب لوگ اس کے اوپر اور ایمان لے آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ اب ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اب ہمارا ایمان اور اس کے اوپر پختہ ہو گیا، یہ واقعی معاذ اللہ یہ خدا ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ اسی دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر وہ بھی آ چکے ہوں گے، اور دمشق کے اندر مسلمان اکٹھے ہو رہے ہوں گے، اور مسلمان یہ ارادہ کر رہے ہوں گے کہ اب ہم دجال کے خلاف لڑیں گے، دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور اکٹھے ہو گئے ہوں گے، اپنے ہتھیار اپنا بالکل صف بندی کر چکے ہوں گے، اور اسی دن صبح فجر کی نماز جب پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بھیج دیں گے، اور دمشق کی ایک مسجد ہے جس کے مشرقی مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتے لے کے ان کو اتریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر اس لشکر کی رہنمائی، اس لشکر کو لیڈ حضرت عیسیٰ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ اس کے خلاف لڑیں گے، اور اللہ کے فضل سے جس درخت کے پیچھے، جس شجر و حجر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، میرے اللہ کے فضل سے وہ درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، تو قتال ہوگا یہودیوں کا اور غیر مسلموں کا۔ اس دن اتنا قتال ہوگا کہ کوئی یہودی کوئی غیر مسلم نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ امتی بن کے آئیں گے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عیسیٰ اور وہ جماعت مجاہدین کی سب یہودیوں کو ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ صلیب کے نشان کو، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ کا نام سنے گا تو جیسے نمک پانی کے اندر گھلتا ہے اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ اس کو نہ بھی قتل کرتے نا تو میرے بھائیوں وہ ویسے ہی مر جاتا۔ حضرت عیسیٰ کی دہشت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دہشت اس کے دل میں اتنی ڈال دینی ہے کہ وہ جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے ایسے اس نے گھلنا شروع ہو جانا اور ختم ہونا شروع ہو جانا ہے۔ پھر بھی حضرت عیسیٰ اس کو گرفتار کریں گے، مسلمان مجاہدین اس کو گرفتار کریں گے، اور لد کے مقام پہ نیزے کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے، اور اس کے قتل کے بعد دنیا کے اندر سب مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک ہی دین ہوگا، اور وہ ہوگا اسلام، سچا دین جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا پسندیدہ دین، صرف اور صرف اسلام ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اور دنیا جب سے شروع ہوئی ہے قیامت تک کا بہترین وقت شروع ہوگا، اور وہ وقت پوری کائنات، پوری اس دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر ہر جگہ پہ مسلمان ہوں گے، صرف اور صرف ایک مذہب ہوگا، اسلام۔ تو میرے بھائیوں اس دین کی، اس بات کی، اس دجال کے فتنے کی آگاہی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، کب ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ آگاہی پیدا کریں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے دلچسپی کے ساتھ یہ معلومات لیتے تھے، اکٹھی کرتے تھے، سنتے تھے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بچوں کے اندر، ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر اس کی آگاہی ہو، ان کو سمجھ آئے، ان کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ آگے آنے والے مسائل کے اندر ان کو کبھی بھی جب جو بھی ماحول، جو بھی حالات اس کے سامنے ہیں تو ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب ان کے پاس علم ہوگا تو انشاءاللہ وہ مقابلہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مسنون دعائیں اور وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ دجال سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔